برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی سیرت طیبہ طاہرہ کے بارے میں مختلف طبقات کے ساتھ، خصوصاً ضعیف، کمزور، مریض، بچے، بوڑھے، تو اس طرح کے مختلف جو طبقات ہیں معاشرے میں، ان کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت اور آپ کے اقوال زرعی جو امت کے لیے ہدایات ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اور حسن معاشرت یتیموں کے ساتھ کیسا تھا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یتیم اسلامی شریعت میں وہ نابالغ بچہ ہے جس کا والد اس کی سن بلوغ سے پہنچنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ چونکہ انسانی معاشروں میں بچوں کا قیم، نگہداشت کرنے والا اور رعایت کرنے والا ایک گھر کا بڑا فرد والد ہی ہوتا ہے، اور وہی تمام اہل خانہ کے امور کو سنبھالتا بھی ہے اور ان کی رعایت و نگہداشت بھی کرتا ہے۔ اور والد جو کہ ایک مرد ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اب عورتوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہوتی ہیں گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اور مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ مرد ہی عورتوں پر قیم ہیں، نگہداشت کرنے والے ہیں، نگہبان ہیں، نگران ہیں۔ تو اب جب کوئی بچہ اپنی صغر سنی میں اس نگران سے محروم ہو گیا تو یقیناً اس میں والدہ کی بھی ابتلا ہے، گھر کی بھی ابتلا ہے، پورے کنبے کی اس میں ابتلا ہے۔ تو اسلام نے جو ایک دین فطرت ہے، جو ہے ہی انسان کے لیے اس کی دنیا اور آخرت کو سعادت مند بنانے کا ایک نظام ہے، جو خالق انسان نے انسان ہی کی بھلائی کے لیے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی ہماری کتاب و سنت میں توجیحات ہیں، ہدایات ہیں۔ بلا رعایت کسی ضعیف کو اسلام نے نہیں چھوڑا، بلا نگہبانی کسی کمزور کو اسلام نے انسانی معاشرے میں نہیں چھوڑا۔ تو اسلام کا صرف عبادات کے پہلو کو قائم کرنا یہی اللہ کی عبادت کافی نہیں، بلکہ اسلام کے تمام نظام کو کلی طور پہ اختیار کرنا یہ دینداری ہے۔
یہ تعبد ہے، یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ کے احکام پہ مشتمل ہے۔ اب آج کی جو ہمارا موضوع سخن ہے اور وہ ہے یتیم کی کفالت و رعایت۔ اب آپ دیکھیں کتنے تاکیدی احکامات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملیں گے۔ پھر بھی اگر معاشرہ اسلامی کہلائے اور اس کے اندر کمزوروں، یتیموں، مریضوں اور بوڑھوں یا بچوں کی نگہداشت نہ ہو تو اسے ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہیں کہ ہم اسلامی معاشرہ ہیں، ہم جناب علی ریاست مدینہ کے پیروکار ہیں۔ ہرگز اسے حق حاصل نہیں۔ اسلام نے مسلم معاشروں کو بلا رعایت، بلا ہدایت، ہر حال کا حکم اسے عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یأکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو ایتام کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جسارت، یہ جرأت، ان کا یہ عمل کیسا ہے اللہ کے ہاں؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں خوراک نہیں آگ ڈال رہے ہیں۔ دیکھو کیسا تصور اسلام نے دیا ایتام کی نگہداشت اور ان کے اموال کے تحفظ کا اور رعایت کا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو لوگ پھر اسی طرح کرتے رہیں گے اور باز نہیں آتے، توبہ طائب نہیں کرتے اللہ کے ان احکام کو سننے کے بعد، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، پھر خود وہ بنفس نفیس بھی اس آگ میں داخل ہوں گے۔ کتنی ہیبت ناک یہ تصویر کشی کی ہے اسلام نے یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے والوں کی۔ یہ ہے اہتمام اسلام کا مسلم معاشرے میں کمزور ترین مخلوق کی رعایت کا۔ اسی طرح احادیث نبویہ کے اندر بھی مختلف مواقع پہ ایتام کی رعایت اور کفالت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت مثالوں سے سمجھا کے ہماری اور اپنی امت پوری کی اصلاح فرمائی۔ پھر عملی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس سب کو محدثین اور جامعین سنن السیرت نے نقل فرمایا ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے چند نصوص پیش کرتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے یتیم بچی کے نکاح سے کس قدر انصاف کی تاکید فرمائی۔ ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم بچیوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو پھر انہیں چھوڑو اور دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ایک سے زائد بیوی سے انصاف نہ کر سکو گے، عدل نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرو۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ آزاد عورت پہ ہم عدل و انصاف کو قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر تمہاری لونڈی وہی تمہاری حاجت کے لیے کافی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی کے مرتکب ہو۔ تو اسلام کے اندر اس قدر تاکید ہے عدل کرنے کی معاشرے میں اور انصاف کرنے کی، اور ہم اس چیز کو شاید دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔
اس قدر مسلم معاشروں سے عدل و انصاف کی ناپید اور معدوم ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ترجمہ بیان کیا ہے، یہ سورہ نساء کی 3ری آیت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب بنفس نفیس اس بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اسلام نے معاشرے کے وہ لوگ جنہیں یتیم کہا جاتا ہے، چونکہ وہ ضعیف ہیں، ان کا قیم نہیں، ان کا نگران نہیں، ان کی نگہبانی کرنے والا طاقتور نہیں رہا، تو اب دیکھیں اللہ نے مسلم معاشرے میں ہر مومن بندے کے دل میں ان کی قدر کیسے ڈال دی، اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے کو کتنا بڑا عظیم وعدہ عطا فرمایا، اور اس کو آخرت کی زندگی میں جناب رسول اللہ کا کتنا قرب نصیب کرنے کی خوشخبری دی۔ ایک حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں جو روایت کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، اور فرمائے اس اشارے کی طرف جناب رسول اللہ نے حصی اشارے سے اس موقف کو بیان کیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں 2 انگلیاں، اگر آپ ایسے دیکھیں کوئی فاصلہ نہیں، اگر ویسے ان کے طول کو دیکھیں تو پھر بھی کوئی فاصلہ نہیں۔ تو اتنا عظیم مقام ان بندوں کا ہوگا کہ انہیں عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی ہستی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب ملے گا جیسے اس انگلی کا اس انگلی سے قرب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے معاشروں میں کیا دیکھ رہے ہیں، آج کتنے لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی میں جو ظلم اور بے انصافی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے دوری ہو چکی، ہماری حضرت خیر الانام جناب محمد رسول اللہ کے ارشادات اور سیرت طیبہ سے ہم بہت دور جا چکے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت سعد بن سعد سے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ شہادت کی انگلی ہے اور یہ درمیانی انگلی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو محض یتیم بچوں کی کفالت و رعایت اور تربیت کی خاطر دوسرے نکاح سے بیٹھی رہتی ہے، جنت میں اس کے لیے کیا عظیم مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے اس سلسلے میں۔ اب آپ دیکھیں یہ عورت اگر یہ یتیم کی ماں ہے لیکن اس کی یہ قربانی اس کی تربیت اور کفالت کی خاطر ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں پہنچی ہوگی، میں اسے پوچھوں گا تو کون ہے اور کیسے یہاں آئی ہو؟ وہ جواب دے گی میں وہ عورت ہوں جس نے اپنے یتیم بچوں کی خاطر اور ان کی تربیت اور نگہداشت کی خاطر اپنے آپ کو
بٹھائے رکھا۔ اب آگے دیکھیں، انسانی قلوب کی زینت، دل جو انسان کے اندر ہے، ان کی زینت اعلیٰ اخلاق سے، عمدہ اوصاف سے، اور دل کی رقت اور نرمی سے، یہ ہے انسانی قلوب کی آبادی اور زینت۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ انسانی قلوب صرف وہی ہیں جو رقیق ہوں، ورنہ انسانی قلوب اور پتھروں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو ایسے بھی ہیں پھٹ جائیں تو ان سے پانی نکل جائے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے بھی پتھر ہیں اللہ کے ڈر سے لڑک جائیں، گر جائیں، مگر جو انسانی قلوب نہ اللہ کے ڈر سے ان پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اللہ کا وعدہ، نہ اللہ کی وعید ان پہ کوئی اثر کرتی ہے، نہ اللہ کا قرآن ان پہ مؤثر ہوتا ہے، نہ جناب رسول اللہ کی سیرت اور ارشادات نبوی کا ان پہ کوئی اثر ہے، یہ سنگ دل انسان کس چیز کے یہ انسان ہے؟ اسی لیے تو فرمایا اولئک کالانعام، یہ انعام چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی آگے ہیں۔ کہ بنایا اللہ نے، اشرف المخلوقات تھا، مگر وہ اپنی بربادی کی وجہ سے اور ہدایت اور علم سے دوری کی وجہ سے وہ حیوانات سے برا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مزکی بنایا، مربی بنایا، قلوب کا معالج بنایا، اور آپ کو وہ تعلیمات دیں جس میں شفاء لما فی الصدور، انسانی دلوں کی تشخیص بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اب انسانی دلوں کی عمارت، جیسے میں نے عرض کیا، آبادی، ہمدردی، رقت، نرمی، یہ انسانی قلوب کی آبادی ہے، یہ دلوں کا نور ہے۔ اب اس کا علاج کہاں سے ملتا ہے؟ دنیا میں کوئی ہاسپٹل آج تک ایسا نہیں جو دلوں کی سنگ دلی کو جو تشخیص کر کے پھر اس کی دوا تجویز کرے، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں، الا معلم اعظم، مربی اعظم، مزکی اعظم، محسن انسانیت، حضرت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہے جو اس کام کے لیے جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری مثال اور جو اللہ نے ہدایت اور علم میرے ساتھ مجھے عطا کیا، اس کی مثال اس زمین کی ہے جس پہ کثیر بارش ہو، پھر اس سے لوگ نفع اٹھائیں، پھر اس سے زمین کی شادابی ہو، پھر اس سے انسان، حیوانات، چرند، پرند، مکھیاں تک اس سے استفادہ کریں۔ یہ بات ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ کسی مجلس میں ذکر کریں گے، مگر جناب رسول اللہ کو اللہ نے یہ دوا عطا فرمائی جو دلوں کی شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے ایسا علاج لے کے تمہارے لیے آئے ہیں، شفاء لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں کو صاف کر دیتا ہے اور منور اور معمور کر دیتا ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اب اللہ نے اس کے لیے خوشبختی لکھی تھی اور اس کے دل کو اللہ نے متوجہ فرما دیا جناب رسول اللہ کی طرف، اور آ کر اس نے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی۔ اب آپ دیکھیں جو آج کا ہمارا موضوع ہے، یتیم اور اس پہ رحمت، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی شکایت کرتا ہوں اور اس کا علاج چاہتا ہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو،
یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ اب آپ دیکھیں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کس طرح اللہ تعالیٰ اس کرنٹ کو، اس ہدایت کو، اس روشنی کو اس کے دل تک پہنچاتے ہیں۔ اور آگے دوسرا فرمایا مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تأمل کریں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں دل کا علاج کیا تجویز فرمایا۔ جسموں کے طبیب اور ظاہری بیماریوں کے معالجین یہ ان کے بس کی بات نہیں، یہ ان کے دائرہ عمل سے خارج ہے اور دائرہ کار سے بہت دور اور باہر ہے۔ اس کی دوا اور اس کے لیے شفا جو دنیا کی دیگر بیماریوں کی دواؤں کو پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہے، اس نے ان چیزوں میں پیدا نہیں کی۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ اللہ نے جب بیماریاں بنائیں تو ان کے لیے دعائیں بھی پیدا فرما دی، مگر اس بیماری کا، دل کی سنگ دلی کا کسی دوائے اسی میں کوئی علاج نہیں، بلکہ اس کا معالج اور اس کی تشخیص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو پیدا فرمایا جن کی ذمہ داری یہی کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ ہے کتاب و حکمت کی وہ تعلیم، اور یہ ہے تزکیۃ القلوب جو جناب رسول اللہ سے ہمیں اور امت کو ملتا ہے۔ تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے بڑا ہی سادہ اور آسان نسخہ آپ نے تجویز فرمایا اس شخص کو جس نے سنگ دلی کی شکایت کی، اور آج ہم میں سے کون ہے اس مرض میں مبتلا نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مسکین کو کھانا کھلا۔ اب آپ دیکھیں یہاں ہاتھ رکھا آپ نے، سیدھی کرنٹ جو ہے وہ دل تک پہنچ گئی، اور یہاں آپ نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا اور سیدھی وہ جو رقت کی دولت تھی اللہ نے آپ کے دل تک سپلائی کر دی۔ تو یہ ہے رحمان رب کریم کی وہ ہدایت جس کے ساتھ جناب رسول اللہ نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ نے جو مجھے ہدایت دے کے بھیجی، یہ اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کی اور مثالیں اور جناب رحمت للعالمین کی رحمت کی مزید وسعتوں کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔